بڑی جی بڑی مدت بعد آپ سب سے ملاقات ہوئی. گو کہ ہم لوگ جب اپنے اپوزیشن میں بیٹھے تھے، نون لیگ کے پروگرام ہوتے تھے، چاہے وہاں پر ہمیں جی ٹی روڈ پر اپنے قائد میں نواز شریف کے لیے استقبال کے لیے جانا پڑا، یا پھر اپنی محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہم جیسی خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، ان کے لیے جانا پڑا، یا جب بھی لاہور کے لیے گئے. تو میں اپنے آپ سے یا خالد وڑائچ صاحب کے یا عقبہ علی صاحب کے کریڈٹ نہیں دیتی ہوں، یہ کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے کہ جب بھی ہم لوگ گئے ہیں، جب بھی گوجرانوالہ گئے ہیں، بڑی شان کے ساتھ گئے ہیں. اور میں دعوے سے کہتی ہوں کہ پوری ڈویژن میں اتنے بھاری جلوس اور ریلیاں کہیں نہیں نکلی جہاں پر ہمارے گوجرا کی نکلی ہیں. یہ سب آپ کی دی ہوئی عزت اور مان تھا، جس کے سر پر ہم لوگ اپوزیشن کا اتنا کٹن اور مشکل وقت اپنا گزارتے رہے. ہم نے کوئی ذکر کرنے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں مالی طور پر، کاروباری طور پر بے تحاشا نقصان دیا گیا. شرم آتی ہے، شرم کرنے حرکتیں کرنے والوں کو نہیں آتی، لیکن مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہاں پر اپنے کہ وہ کہتے ہیں جن پر حضرت علی کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، اور ہمیں وہ قول جو ہے کسی نے دکھایا، عملی طور پر کر کے دکھایا. میں ایک خاتون ہونے کے ناطے مجھ پر 7 اینٹی کرپشن کے پرچے کروائے گئے، لیکن الحمدللہ میرا دامن صاف تھا. میرا ایمنسٹی اسکیم کی جو ہیومن رائٹس کی ہیں اور جو یہاں پر پاکستان میں دیکھتی ہیں کہ کون سے جگہ پر کرپشن ہو رہی ہے، وہاں کے اداروں میں جب یہاں پر سروے کروایا گیا تو الحمدللہ میرے گوجرا میں ایک پینی، انہوں نے کہا کہ ایک پینی جس کو ایک سکہ کہا جاتا ہے، اس کی بھی کرپشن جو ہے وہ ضلع کونسل ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ثابت نہیں کوئی ہوئی تھی. یہ میرے لیے بڑے فخر اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے. جب اپنوں نے ہی وہاں پر اینٹی کرپشن کے ہم پر درخواستیں دلوائیں تو کہا کچھ نکالا جائے، کچھ نکالا جائے. تو میرے سٹاف نے کہا کہ وہ تو چائے کا کپ تک اپنے گھر سے لے کر آتے تھے، کھانے کھلانے اور یہ دعوتیں تو بہت بڑی بات ہیں، وہ اپنے پلے سے سب کچھ کرنے والے تھے. ڈی سی حضرات اپوزیشن میں تھے ہم لوگ، تو ڈی سی حضرات نے کہا کہ ہم اینٹی کرپشن اس میں آپ کو کیا بنا کر دیں ان کے خلاف، کہ یہاں پر تو خالد صاحب کو جو ہے ان کی وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے ان کی ایک ایک فائل جو ہے وہ ہم نے کنگال دی تھی. وہاں پر تو ایک کرپشن کا ایک شائبہ تک نہیں مل سکا. آپ کو 7 اینٹی کرپشن کی آپ نے تو یہ درخواستیں دی ہیں کہ اس کو چیک کرو، اس کو چیک کرو. ہم یہاں پر کیا کریں، یہاں پر ادارے ایک ایک کاغذ جو ہے وہ چیک کر چکے ہیں، اور الحمدللہ ان کے خلاف تو کوئی کرپشن کا ہے نہیں، ہم آپ کو کیا نکال کر دیں. تو لیکن وہ انہوں نے اپنا آپ ظاہر کرنا تھا. اگر خالد وڑائچ کے خلاف کچھ نکلتا تو پھر وہ اس اپوزیشن کے ٹائم میں نکلتا، فوزیہ خالد کے وڑائچ کے ٹائم میں وہ نکلتا تو اس اپوزیشن کے ٹائم میں نکلتا. الحمدللہ ہم لوگ تو نہ بکنے والے تھے نہ جھکنے والے تھے، اور جو بکنے والے تھے وہ بار بار بکے. الحمدللہ خالد وڑائچ کی وہ ذات ہے. آپ اپنے علاقوں میں، اپنے لوگوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ایم این اے نے ہمارے بیٹے پہ تشدد کروایا گیا، ہم پر کاروباری جو ہیں وہ قدغنیں لگائی گئی، لیکن الحمدللہ اتنے مشکل ترین وقت میں یہ رب جانتا ہے یا خالد وڑائچ کی ذات جانتی ہے کہ وہ 4 سال ہم نے کتنی اذیت اور تکلیف میں گزارے. آپ لوگوں کو اس لیے نہیں بتاتے کہ آپ لوگ خالد وڑائچ سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کرنے والے پریشان ہو جاتے ہیں جب یہ سنتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. تو اس لیے ہم نے اپنی ذات پر وہ سہا جو کچھ سہا، اور اپنی ذات پر جبر کر کے جس طرح بھی تھا وہ وقت گزارا. اور الحمدللہ آج ہم لوگ سرخرو ہیں، نہ ہم آپ کے سامنے شرمندہ ہیں، نہ ہم آنے والی نسلوں کے سامنے شرمندہ ہیں، نہ ہم لوگ گولڈن ووٹ بنے، نہ ہی ہم کچھ اور بنے. ہم صرف اور صرف نواز شریف کے سپاہی بنے، آپ لوگوں کی میں بہن بنی، خالد وڑائچ آپ کا بیٹا اور بھائی بنا. ہمیں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے تھا. یہاں پر اپنے حلقے کی اگر بات کروں تو یہاں پر شروع میں جب یہ دور چلا تو ایم پی اے صاحب نے جہاں پر جتنے یہاں ہمارے گھر میں کوئی ویلکم پارٹیز ہو رہی ہیں، کھانے ہو رہے ہیں، جلسے جلوس جا رہے ہیں، تو یہ سننے میں ملنا کہ قدیر امان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خالد وڑائچ کو پیسے میں ہی دیے ہوئے ہیں، تو اس نے یہ سارا ارینج کروایا ہوا ہے، میں اس کو دے دیا کرتا ہوں پیسے. خالد وڑائچ کو فقیر تھا جس کو تم دے دیا کرتے تھے. ہم نے پھر بھی اس چیز کو برداشت کیا کہ پاگل آدمی ہے، سیاست کو نہیں سمجھتا، اس کو سجی سجائی پلیٹ میں مل گئی ہے. اس وقت کو یاد کرو قدیر صاحب کہ جب آپ نے کہا کہ خالد بھائی تو ماڈل ٹاؤن میں میرے لیے جنگ لڑ رہا تھا اور میں مسجد میں اللہ کے سامنے جھکا ہوا تھا کہ یا اللہ خالد وڑائچ کو سرخرو کر دینا. اس وقت وہ وقت یاد کرو. لیکن یہ احسان فراموشی کی حد ہو گئی
کہ خالد وڑائچ تو اس کے لیے لڑ پڑا کہ اگر مجھے قدیر امان کی ٹکٹ نہیں دو گے تو پھر یہ باقی ٹکٹیں بھی اپنے پاس رکھو، مجھے یہ ٹکٹیں نہیں چاہیے. لیکن میرا جب ضلع میں کونسل کا الیکشن کا ٹائم آیا تو قدیر صاحب نے منافقت کی حد کر دی. میں یہاں پر جو ان کو اپنا بھائی کہتی ہوں، میں یہاں پر فون ان کو کر رہی ہوں کہ یہاں پر اکٹھ ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں اچھا نکلتا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے خالد وڑائچ صاحب کے ساتھ ہی سیاست میں قدم رکھا، انہی سے سیاست سیکھی. خالد وڑائچ برا بول سکتا ہے، غصہ کر سکتا ہے، لیکن خالد وڑائچ منافقت نہیں کر سکتا. منافقت کے ساتھ گزارا بھی نہیں تھا. تو وہاں پر میں نے پھر ان کو خالد صاحب کے سامنے ڈیفینڈ کرنا بھی پھر چھوڑ دیا کہ میں نے کہا کہ نہیں، یہ تو منافقت پہ چلے آ رہے ہیں. علاقے کی اگر بات کریں، جہاں جہاں گئی ہوں، یہ میرا رب جانتا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں مجھے وہ سارے وہ اپنے بھائیوں کے چہرے جو ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ خالد وڑائچ صاحب کی ذات کی وجہ سے باجی ووٹ دے رہے ہیں، ورنہ اس بندے نے تو کبھی ہمارا فون نہیں اٹھایا. ان کو کیا بتاتی کہ یہ تو فون خالد وڑائچ صاحب کا بھی نہیں اٹھاتا ہے. اتنی حقارت اور اتنا غرور، اور آپ ہمارے مخالفوں کے باہوں میں باہیں ڈال کے پھرو. ہمیں کیا بتا رہے ہو، ہمیں کیا جتلا رہے ہو، اور ہمیں کیا چیلنج تم کر رہے ہو. چیلنج آج کیا ہے، آج خالد وڑائچ نے چیلنج کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی رب کی ذات کے بعد آپ سب کی محبتوں کے سائے میں انشاءاللہ تعالی الیکشن لڑ کے بھی دکھائیں گے اور الیکشن جیت کے بھی دکھائیں گے اس کو. انشاءاللہ تعالی آپ کا ساتھ ہو. آپ لوگوں نے پہلے بھی بہت محبتیں دی، میں قرضدار ہوں آپ لوگوں کی محبتوں کے. اور خدا کی قسم میرے والد صاحب کہا کرتے تھے، اللہ ان کو بخشے، انہوں نے کہنا کہ فوزیہ اسی وجہ سے منڈی والوں کے پاس اب تھوڑا آتی ہے کہ اس کو وہاں پر اتنے پیار کرنے والے اپنے چچے ملے ہوئے ہیں، کوئی اس کے بھائی بنے ہیں، کوئی اس کے بیٹے بنے ہیں. اور خدا کی قسم اس چیز میں کوئی منافقت اور جھوٹ نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں میرے بچوں کے پیچھے دعائیں، ہم نے بڑے مشکل ٹائم گزارے، خالد وڑائچ کی ذات نے بہت مشکل ٹائم گزارے، لیکن رب کی ذات کے بعد خدا کی قسم آپ کی محبتیں تھیں اور آپ کی دعائیں تھیں، صرف دعائیں تھیں جنہوں نے ہمیں اس مشکل گھڑی میں سے، اس پل صراط میں سے گزار دیا. اب بھی آپ کی دعاؤں کا اور محبتوں کا بہت ضرورت ہے، اور آپ کا ساتھ ہونا چاہیے، نہ صرف سیاسی لحاظ سے بلکہ مجھے قدم قدم پر آپ کی دعاؤں کا اور آپ کے ساتھ کا چاہیے، کیونکہ آپ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اپنی محبتوں میں، اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. یہ